अब अमेरिका की जो है वो छुट्टी होने वाली है मिडल ईस्ट से, और तकरीबन हो चुकी है। जो ईरान और अमेरिका की जंग थी उससे ईरान नहीं अमेरिका भाग चुका है। अमेरिका ने ये तस्लीम कर लिया है कि ईरान ने दुनिया की सुपर पावर के दांत मुकम्मल तौर पर तोड़े भी हैं और खट्टे भी कर दिए हैं। आने वाले दिनों में ये लग रहा है कि उसकी जो सुपरमेसी थी, सुपर पावर थी, वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है और उसकी जगह लेगा चीन। इसके लिए ताने बाने बुने जा चुके हैं। मिडल ईस्ट ने अमेरिका की छुट्टी करवा दी है पूरे खित्ते से। और दूसरी बड़ी अहम खबर यह है कि अमेरिका ईरान से जंग हार चुका है। यही वजह है कि ईरान अब मुस्तकिल अमल करने के लिए अपनी शराइत पर जंगबंदी चाहता है। ये ताज़ा तीन सूरत हाल है। अमेरिका को बड़ा तगड़ा जवाब फिर एक मरतबा ईरान ने दिया है कि भाई साहब जंगबंदी मुस्तकिल करनी है लेकिन आर्जी नहीं। इसके लिए ईरान की शराइत पर अमेरिका को बात करना होगी। बसूरत दीगर आप जो करना चाहते हो कर लो। इस पे आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम। नाज़रीन, इस वक्त जो मिडल ईस्ट में सूरत हाल है जंग के हवाले से, ईरान अमेरिका के हवाले से, ये बात मैं आपको बता दूं कि अमेरिका ने ये तस्लीम कर लिया है कि ईरान ने दुनिया की सुपर पावर के दांत मुकम्मल तौर पर तोड़े भी हैं और खट्टे भी कर दिए हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है कि मिडल ईस्ट में और खलीज फारस में और खलीजी ममालिक में जो अमेरिका का दबदबा था वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। और जो एक सुपर पावर के जो ताकत थी अमेरिका की, वो भी ईरान ने निस्तो नबूद करके रख दी है। इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि जो अमेरिका ने ईरान को जंगबंदी के हवाले से जवाबी शराइत भेजी थी, मुआहदा नामा भेजा था, ईरान ने उस पर स्वाए एक पॉइंट के तमाम तर पॉइंट को ना सिर्फ मुस्तरद किया बल्कि ये कह दिया है कि इस पर ईरान की जो शराइत हैं वो अमेरिका को काबिल कबूल करना होगी। देखें, इस वक्त ईरान जो है वो पूरी दुनिया में एक ताकत के तौर पर उभर कर सामने आया है। और चूँकि उसने इसकी वजह यह है कि दुनिया की जो सुपर पावर थी, जो ख़ुद को सूरमा कहता था दुनिया का ट्रंप, उसके दांत ही तोड़ दिए हैं। ये एक बहाना था कि कल डेडलाइन थी, ख़त्म हो गई, अमेरिका हमला करने जा रहा था, एक नया हमला, ऐसा हमला जो ईरान को निस्तो नबूद कर देगा, ये दावा था ट्रंप का। लेकिन कल ये मौखर हुआ। ये जो हमला था अमेरिका ने मौखर किया और इस पे जो उसने मौक़िफ़ इख्तियार किया अमेरिका ने, वो ये कहा कि जो मिडल ईस्ट के 7 बड़े ममालिक हैं उन्होंने उनसे दरख्वास्त की कि ईरान पर हमला ना करो, जंगबंदी की तरफ जाओ। ये ममालिक, अगर ये बात ट्रंप की सच मान ली जाए तो इससे कहा जा सकता है कि ट्रंप की अब मिडल ईस्ट से हो गई है छुट्टी। देखें, जब वो कहता है कि सऊदी अरब, यूएई जो बहुत बड़ा हामी था इसराइल का, वो कहता है कि मुझे मना किया है बड़ा हमला करने। एक सऊदी अरब ने, दूसरा कतर ने, तीसरा यूएई ने, चौथा ओमान ने, पांचवा बहरीन ने और फिर मिस्र ने। ये वो उसका मौक़िफ़ है कि मैंने कल एक बड़ा हमला करना था, 24 घंटे कबल तैयारियाँ मुकम्मल थीं, लेकिन चूँकि मैं मिडल ईस्ट के बग़ैर नहीं चल सकता तो मिडल ईस्ट के जो बड़े ममालिक हैं उन्होंने उनसे दरख्वास्त भी की और मना भी किया और ये भी कहा कि वो हमला ना करें। अब हकीकत इसमें क्या है? हकीकत ये है कि इन जो मज़कूरा ममालिक जिनका मौक़िफ़ अपनाए हुए है अमेरिका के, उन्होंने ईरान पर तगड़ा हमला इसलिए नहीं किया कि वो नहीं माने। अब ख़बर यह है कि ये मज़कूरा जो ममालिक हैं, सऊदी अरब समेत, कतर समेत, यूएई समेत और बहरीन जो उसका बगलगीर बच्चा था इसराइल के बाद मिडल ईस्ट में अमेरिका का, उसने भी अमेरिकी सदर को दो टोक अल्फाज में पहले भी कहा और 24 घंटे पहले भी कहा, 48 घंटे पहले भी कहा कि अगर वो अब ईरान पर हमला करेगा तो वो उन्हें अपने जो अड्डे हैं वो ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे, यानी कि वहाँ पे फ़ज़ाई हमला नहीं होगा और ना ही वो अपनी फ़ज़ाई हदूद उसको इस्तेमाल करने देंगे।
اچھا، اس کا مطلب سیدھا سا ہے ناظرین کہ مڈل ایسٹ بغاوت کر چکا ہے. اب اس کا مطلب تو یہی ہے کہ مڈل ایسٹ بغاوت کر چکا ہے امریکہ کے خلاف. وجہ یہ ہے کہ اس وقت تک جو امریکہ کے 19 اڈے ہیں جو مڈل ایسٹ میں ہیں، جس میں سعودی عرب ہے، جس میں کویت ہے، جس میں عراق ہے، جس میں یو اے ای ہے، جس میں عمان ہے، جس میں مصر ہے، جس میں بحرین ہے، یہاں پہ 19 کے قریب، اور ترکی بھی اس میں شامل ہے. اور اس میں 19، آپ کو پتہ ہے کہ 19 اڈے ہیں امریکہ کے یہاں پہ، جہاں پہ ایئر بیسز ہیں، ان کے لاجسٹک ہیں اور تمام ساز و سامان ہے جنگی امریکہ کا. اب انہوں نے جو ہے وہ ان تمام ملکوں کا، یعنی کہ امریکہ کے خلاف ایکا سامنے آیا ہے پہلی مرتبہ کہ یو اے ای بھی اس ایکے میں شامل ہوا ہے. اس ایکے میں نا اتحاد میں یو اے ای بھی شامل ہو گیا ہے. اور انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں ٹرمپ سے کہا کہ وہ اب حملہ نہیں کر سکتے ایران پر. اگر وہ حملہ کرنا چاہتے ہیں تو انہیں مخالفت کا سامنا کرنے پڑے گا مڈل ایسٹ کا اور خلیج فارس کا اور خلیجی ممالک کا، کہ وہ انہیں کسی صورت اپنے ایران کے خلاف جو اڈے ہیں وہ استعمال نہیں کرنے دیں گے. اس کی سیدھی سی بات یہ ہے کہ اب امریکہ کی جو ہے وہ چھٹی ہونے والی ہے مڈل ایسٹ سے، اور تقریباً ہو چکی ہے. جب گھر والے یہ کہیں کہ آپ ہمارا گھر استعمال نہیں کر سکتے، ہمارا اڈا استعمال نہیں کر سکتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کی اب چھٹی ہونے والی ہے مڈل ایسٹ سے، جس کی امریکہ تیاری کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ مڈل ایسٹ کے کرب و جوار میں جو دوسرے ممالک ہیں وہاں پہ جگہ تلاش کر رہا ہے کہ یہاں پہ میں نے بیٹھنا ہے، کیونکہ مڈل ایسٹ کو پتہ چل گیا ہے. چونکہ پچھلے دنوں سعودی عرب کے وزیر خارجہ کا بھی بیان آیا جب انہوں نے تذلیل کی سعودی شہزادے کی کہ ان کے بغیر وہ نہ حکومت کر سکتے ہیں، نہ وہ بادشاہ رہ سکتے ہیں، یہ ٹرمپ نے کہا تھا. تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ آپ ہماری رکھوالی نہیں کر سکتے ٹرمپ صاحب، چونکہ آپ تو اپنی رکھوالی نہیں کر سکتے. آپ کے جو اڈے تھے جو ہم نے آپ کو دیے تھے اس میں چن چن کر ایران نے ان کو نشانہ بنایا. تو جو ملک اپنے اڈوں کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ ہماری حفاظت کیا کرے گا. اس پر یو اے ای نے بھی یہی کہا. تو ناظرین، اس وقت جو سب سے بڑی خبر ہے کہ وہ یہی ہے کہ مڈل ایسٹ سے امریکہ کی چھٹی ہونے لگی ہے اور تقریباً چھٹی ہو چکی ہے. اور دوسری بڑی اہم خبر یہ ہے کہ امریکہ کا ساتھی کوئی نہیں رہا. امریکہ کا جو موقف ہے اس پر کہ ایران کے خلاف، اس کی کوئی تائید نہیں کر رہا. تمام دنیا یہی کہہ رہی ہے کہ اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے، نیتن یاہو کو خوش کرنے کے لیے، اس کی بلیک میلنگ سے بچنے کے لیے امریکہ نے ایران پر حملہ کیا. اور یہاں تک کہ 65% عوام جو ہے امریکہ کے، وہ بھی ٹرمپ کے موقف کے خلاف ہو چکے ہیں، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ نیتن یاہو کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے حملہ کیا. اب رہی بات کہ آئندہ کا مستقبل کیا ہوگا. اب دیکھیں، اس پہ پاکستان ایک مضبوط ثالثی ہے اور جو جنگ نہیں چاہتا. اب دیکھیں، ایران کا موقف امریکہ کو قبول کرنا پڑے گا. یہ میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں. دیکھیں، اب تک کے جو مذاکرات ہیں، جو ثالثی ہے، جو خط و کتابت ہے، اس میں ایک نقطے پہ، صرف 10 میں سے ایک پوائنٹ پہ اب تک ایران راضی ہوا ہے. جو ہے 9 پوائنٹ جو ہے نا اس نے مسترد کیے ہیں. دیکھیں، اب جو ہے ایران یہ کہتا ہے امریکہ کو کہ اگر آپ واقعی جنگ بندی چاہتے ہو تو یہ لکھ کے دو، تحریری طور پر لکھ کے دو کہ آئندہ آپ ایران پر اپنے بغلگیر بچے اسرائیل یا آپ کی طرف سے حملہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس میں امریکہ پھنس چکا ہے. میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں کہ اس میں امریکہ کا جو غرور تھا سپر پاور کا، وہ ٹوٹتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، بکھرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اب جو ایک ہی بات اس میں جو میں نے آپ کو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ ایک پوائنٹ پر اتفاق کیا ہے ایران نے، جو امریکہ کی طرف سے شرائط پیش کی گئی تھی، اور اس میں یہ ہے کہ 20 سال تک وہ ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا، لیکن سول ایٹمی ٹیکنالوجی کے لیے، جیسے بجلی گھر ہیں یا کوئی ادویات کا مسئلہ ہے یا اس نیوکلر جو میڈیسن ہے، نیوکلر جو ٹیسٹ ہوتے ہیں، سول ٹیکنالوجی کی اجازت ہوگی اس کو کہ وہ وہاں پہ کر سکے. اس پہ امریکہ کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اب دوسری ان کے جو پوائنٹ ہیں وہ یہ ہیں کہ جتنا نقصان ہوا ہے وہ امریکہ فی الفور ادا کرے، مڈل ایسٹ سے لے کر ادا کرے یا اپنے پلے سے ادا کرے. اس کے علاوہ اور اس کے جو ہے کہ جتنے بھی اس کے ساتھ سے منجمد ہیں،
دنیا بھر میں امریکیوں نے کروائے ہیں اس پر سے پابندی ختم کرے، اور اس پر آبنہ حرم جو ہے اس پہ ایران کا حق ہوگا، اس میں امریکہ کوئی مداخلت نہیں کرے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ صورتحال ہے اس وقت تک، اور اس سے مراد یہی ہے کہ ایران کا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہے امریکہ پر، اور ایران کی شرائط پر امریکہ کو جو ہے وہ صلح کرنی پڑے گی، جنگ بندی کرنی پڑے گی، اور اس کے علاوہ امریکہ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور آنے والے دنوں میں یہ لگ رہا ہے کہ اس کی جو سپرمیسی تھی، سپر پاور تھی، وہ ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس کی جگہ لے گا چین۔ اس کے لیے تانے بانے بنے جا چکے ہیں، اور سب سے بڑی خبر تو یہی میں نے آپ کو بتائی ہے کہ اب تک کی اطلاعات یہی ہیں کہ میڈل ایسٹ امریکہ پر جو اس کا اعتماد تھا وہ ختم ہو چکا ہے، اور اب وہ وہاں سے اس کی چھٹی کروانے جا رہے ہیں، بلکہ چھٹی ہو چکی ہے۔ اور اس کے تناظر میں امریکہ جو ہے اپنے نئے اڈے تلاش کرنے کے لیے میڈل ایسٹ کے ارد گرد جو ممالک ہیں کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور امریکہ خود ایران نہیں بھاگا جنگ سے، امریکہ خود بھاگ چکا ہے، چونکہ اس کے جو طرز عمل ہے، جو اس کا گفتگو ہے، اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ جو ایران اور امریکہ کی جنگ تھی اس سے ایران نہیں امریکہ بھاگ چکا ہے، اور آنے والے دنوں میں ایران ایک بڑی طاقت کے طور پر میڈل ایسٹ میں سامنے آنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جاوید اقبال کو دیں اجازت، اللہ نے کے بعد۔